السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے محترم حافظ محمد اسحاق صاحب حافظہ اللہ کا نہایت قیمتی درس سنا، اور آپ کے لیے یہاں کویت میں مواقع ہیں کہ آپ کتاب و سنت کا علم سیکھ سکتے ہیں، جس میں ہمارے علماء کرام کے دروس بھی ہیں۔ جس طرح محترم حافظ صاحب ہر جمعے کو سالمیہ میں مغرب کے بعد مسجد المزینی میں قرآن و حدیث کی کلاس ان کی چلتی ہے، اسی طرح حافظ ابو بکر صاحب کی ہے، دیگر بھی ساتھی اپنی اپنی کوشش اور اپنی اپنی ہمت کے مطابق دروس دیتے ہیں۔ اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت کے داعی تو بہت سارے ہیں، ہر بندہ ہی کہتا ہے میں کتاب و سنت کا داعی ہوں، لیکن دراصل کتاب و سنت کے داعی وہ ہیں کہ جن کا جو صرف قرآن اور صحیح احادیث بیان کرتے ہیں، قرآن کریم اور صحیح احادیث اس کی روشنی میں وہ رہنمائی کرتے ہیں، ان سے ہی کتاب و سنت کا علم سیکھنا چاہیے۔ ورنہ بے شمار لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم سنتوں کی میٹھی میٹھی سنتیں بیان کرتے ہیں، وہ میٹھی میٹھی سنتیں نہیں ہیں، میٹھی میٹھی بدعتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میٹھی سنتیں وہ ہیں، آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ یہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو کویت میں موقع دیا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے باہر بازار میں تشریف لائے اور لوگوں کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مسجد میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اب لوگ وراثت کو تو سن کر بھاگے کہ جا کے دیکھیں، اپنے بھی حصہ لے کے آئیں۔ ہمارے ہاں بھی تو یہی ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، وراثت پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں کہ میرا حق ہے یہ۔ لوگ بھاگے گئے مسجد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد سارے ہی واپس آ گئے۔ ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے، لوگ پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگی وہ تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے، یہی رسول اللہ کی وراثت ہے۔ اللہ ہمیں اس وراثت کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دنیا میں رہتے ہوئے بندے کو ہر وقت مختلف افکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
بچہ ہے تو اس کو پڑھائی کا فکر، شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد کا فکر، کاروباری ہے، تاجر ہے، اس کو اپنی تجارت کا فکر، کسان کو اپنی زمینوں کا فکر، ہر بندہ متفکر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے یہ فکر تو ہمیں لاحق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی اور انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس وقت کا بھی فکر کبھی کسی نے کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین ان آیات میں ہمیں اس فکر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا خوف، اللہ کا خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت تمہارے اندر آ جائے، تمہارے تمام اعمال اس رنگ میں رنگے جائیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرو۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں بجا لاؤ، جن سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل کون سی کل؟ مرنے کے بعد والی کل، کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ نہیں رہنا، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، تو اس نے اپنے قبر کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا بندوبست کیا ہے۔ تو یہ ہر شخص کو اپنا حساب کرنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر بندہ اپنا حساب کر لے تو فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیں گے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب نہیں کرے گا قیامت کے دن پھر اس کا حساب ہوگا، اور وہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے کبھی نہ کبھی انسان کو تنہائیاں میں بیٹھ کر اپنا حساب کرنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضرت نجات کس طرح ہوگی؟ فرمایا اپنے پر کنٹرول کرو، وَلْيَسْعَ فِي بَيْتِكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کرو اور اپنے گھر میں رہا کرو۔ ضرورت کے مطابق تو بندہ باہر جاتا ہے، لیکن سیر و تفریح، باہر پھرنا اس کو چھوڑ دو، اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ تمہیں جہنم سے نجات دے دے گا۔ اور فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، فرمایا ان میں وہ شخص بھی ہے کہ تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کو ان آنسوؤں کی اتنی قدر اور اتنی اللہ کو ایک نزدیک محبوب ہے کہ فرمایا اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ کل کون سی؟ جو آنے والی ہے، موت کے بعد کی کل۔ تو فکر آخرت کا معنی یہ ہے کہ فکر کرنا کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں۔ اور آخرت جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں میرے بھائیو دوستو، آخرت میں مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہے، پھر قبروں سے اٹھنا، حشر نشر، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا، پھر جنت اور دوزخ۔ اس کے بارے میں بھی کوئی وقت نکال کے سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر یہ سوچ انسان کے اندر آ جائے کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو کیا کوئی چور چوری کرے گا؟ کوئی ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرے گا؟ کوئی دغا فریب کرنے والا دغا فریب کرے گا؟ زنا، چوری، ڈاکہ اور دیگر جو برے اعمال ہیں، کوئی اس کی طرف جائے گا؟ کیونکہ ہر ایک کو فکر ہے کہ میں نے رہنا نہیں، پتہ نہیں رات کو سوؤں گا تو دعا پڑھتے ہیں نا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ،
یا اللہم بسمک اموت و احیا، تو یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی طرح ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو رات کو تمہاری روحوں کو قبض کرتے ہیں، پھر جس کو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ آخرت کا فکر ہر بندے کو ہونا چاہیے۔ اگر آخرت کا فکر ہو گیا تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن ساری زندگی غافل ہی رہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بس کھانا پینا عیش اولاد سارے کام کرنے ہیں، میرا دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے، تو پھر میرے بھائی جب قبر میں جائے گا لوگ کہتے ہیں جی آنکھیں بند ہو گئیں، نہیں، اس وقت کھلیں گی آنکھیں، قبر میں جا کے آنکھیں کھلیں گی کہ دنیا میں کیا کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، ان کا کیا حال تھا؟ صحابی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کیف انعم، مجھے کیسے سکون ملے؟ حال یہ ہے کہ فرشتے نے کرن اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، کب حکم ہوتا ہے کہ اس میں کرن پھونک دے اور قیامت آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کہیں؟ فرمایا تم کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ تو کافروں کا مقولہ تھا نا، وہ کہا کرتے تھے فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ یہ دوبارہ زندہ ہونا والا جو معاملہ ہے بڑا ہی عجیب ہے، مر جائیں گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ عقل سے یہ دور کی بات ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا کرتے تھے آباؤنا الاولین قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ ہمارے باپ دادا بھی، پہلے بھی، پچھلے، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ فرمایا سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک جگہ اکٹھے کر کے پھر کہا جائے گا اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو لآکلون من شجر من زقوم، اب تمہیں دنیا کے جو کھانے کھا لیے، اب تمہارے لیے تھور کا درخت ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ وقت بڑا مشکل ہے۔ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ فرمایا اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچو گے؟ جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو انسان کو ہوتے ہیں نا حرص ہے کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بھائی ہیں، میرا خاندان ہے، جی بڑے خاندان کے ہم لوگ ہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں، پولیس میں بھی ہمارے لوگ، ہر جگہ ہر محکمے میں وزیروں سے ہمارے تعلقات ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى۔ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ فرمایا دوست کو دیکھیں گے، اللہ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست دوسرے کو پوچھے گا تک نہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور مجرم خواہش کرے گا، کیا خواہش کرے گا؟ یا اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بدلے میں میرے بھائیوں کو لے لے،
میری بیوی کو لے لے، میرے رشتہ داروں کو لے لے، یا اللہ سارے جہان کے لوگوں کو لے لے پر مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں، کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، یہ نہیں ہو سکتا، کرے تو اور بھرے کوئی، اب تمہیں جلنا ہے اس جہنم کی آگ میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ آپ نے فرمایا انا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانھا تذکر الآخرہ۔ شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ قبروں کی وجہ سے شرک پھیلا۔ آج بھی قبروں کی وجہ سے ہی شرک کے منڈیاں اور بازار لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں دربار ہے، یہ فلاں سرکار ہے، تو اس وقت بھی قبروں سے ہی شرک پھیلا، لہذا شروع اسلام میں منع کر دیا۔ فرمایا فزوروہا، اب توحید تمہارے اندر مضبوط ہو گئی ہے، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کس لیے؟ فإنہا تذکر الآخرہ، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، تمہیں یاد آئے گا کہ یہ بھی کل ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ، آج یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ، اس لیے مولانا فرماتے ہیں نا، کبھی قبروں کو یاد کیا کرو۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے چھیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کوٹوں پر، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ کبھی قبروں کو یاد کیا کرو۔ آپ نے فرمایا تھا اکثر الذکر ہاضم اللذات الموت، جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، جو بچوں کو یتیم کرنے والی اور عورتوں کو، بیویوں کو بیوہ کرنے والی موت ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ اللہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ اب مسافر میں کوئی بڑا لمبا چوڑا، اب یہاں ہم مسافر ہی ہیں نا سارے، تو یہاں کتنے بھائیوں نے اپنے اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں، یہی ہے نا کہ جی بس کرائے پہ رہ رہے ہیں، آخر کار تو اپنے گھر پہ ہی جانا ہے نا۔ تو یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے، دنیا بھی مسافر خانہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن آپ چٹائی پر سوئے ہوئے تھے تو چٹائی کے نشان آپ کے جسم اطہر پر نظر آئے، تو عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے بستر بنا دیں اور جب آپ نے آرام کرنا ہو تو بچھا دیا کریں۔ مالی ولد دنیا انی کراک منستظل تحت شجرہ ثم راہ، دنیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، میرا حال تو مسافر جیسا ہے کہ آیا درخت کے نیچے آرام کیا پھر آگے چل دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح، رات ہو تو صبح کے پروگرام نہ بنایا کر، اور صبح ہو تو رات کے پروگرام نہ بنایا کر۔ خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے پہلے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ فکر آخرت ہی انسان کو ہر طرح کی برائی سے بچا کے اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی طرف لگا دیتا ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ای المومنین افضل، حضرت مومنوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کا کردار اچھا ہے، جن کے معاملات اچھے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ لوگوں میں عقل مند کون سب سے زیادہ مومنوں میں ہے؟ فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، جو جمع بندوبست کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر بندہ اپنے طور پر کوئی تنہائیاں تلاش کر کے
موت کو یاد کرے اور اللہ ذوالجلال کے سامنے روئے۔ یہ رونا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ فرمایا اگر کسی کے آنکھوں سے ندامت چھوٹے سے بھی نکل گئے، اللہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں لگائے گا، جہنم کی آگ سے اللہ آزاد کر دے گا۔ مگر آج تو چونکہ آخرت کا فکر ہی نہیں ہے، مرنا یاد ہی نہیں ہے، اس لیے ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، غریبوں مسکینوں کے مالوں پر، ان کی جائیدادوں پر قبضے ہو رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی زمین پر ایک بالشت زمین بھی ہوگا اس پر قبضہ کر لیتا ہے ظلم کے ساتھ، فرمایا اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق سے پہنا دے گا۔ آج کہا جائے یار سود نہ کھاؤ، سود حرام ہے، تو کہتے ہیں جناب یہ تو بزنس ہے، اس کے بغیر تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا، سود کے بغیر تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ مولوی صاحب آپ پرانے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کاروبار دیکھیں اللہ، اور اگر پتہ چل جائے کہ سود کا انجام کیا ہے، فرمایا اگر تم باز نہیں آؤ گے سود لینے دینے سے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا۔ اور جب اٹھے گا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں وہ ہوں گے کہ جس طرح شیطان نے ان کو چھو کر بولا پاگل کر دیا ہوا ہے۔ لہذا سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہیاں دینے والا، جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں سارے اس میں شامل ہیں، اور یہ وہ سارے ہی گناہ گار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو ان گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج جس کے پاس دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی چودر آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج اللہ اکبر کبیرہ، جس کے پاس مال آ جائے بندہ تکبر کرے کس چیز پر؟ اپنے آپ کو تو دیکھیے کہ انسان ہے کیا، انسان کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے۔ اس لیے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بندے کا جی کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق و غمت الناس کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حق آ گیا، قرآن و حدیث کی آ گیا، صحیح مسئلے کی سمجھ آ گئی، لیکن کہتا ہے جناب میرے بزرگوں نے مجھے یہ فرمایا، ہمارا جناب ہمارے جو شیخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ چیزیں ہیں، ہمارا مسلک ایسا ہے، حق کو ترک کر دیتا ہے۔ حق سامنے آ گیا لیکن حق کو مانتا نہیں ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ ان گناہوں میں ملوث ہیں، اور مومن اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارا، گناہوں سے بچ کر، ظلم سے بچ کر، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن مومن کہاں ہوں گے؟ فرمایا اللہ قیامت کے دن انہیں نور کی کرسیاں عطا فرمائے گا، اور فرمایا ان پر بادل سایہ فگن ہوں گے، اور قیامت کا دن یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا دن ایسے ہوگا مومن پر ساعت بالنہار، جیسے دن میں ایک گھڑی ہے۔ اللہ ان کو آسانیاں فرما دے گا، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی۔ لیکن جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، قیامت کے دن پھر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم،
منہوں پر مور لگا دی جائے گی، ان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یہ کرتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، فرمایا زمین اپنی خبریں دے گی کہ جو زمین پر کیا ہے زمین بتلائے گی کہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے۔ اس وقت اپنے اعضاء کو کہیں گے کہ تم تو ہمارے اپنے تھے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہیاں دی؟ تو اعضاء کیا کہیں گے؟ فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب جہنم کے کنارے پر پہنچ جائیں گے ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے جسم کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے چمڑوں کو کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہیاں دیتے ہو؟ اگر ہمیں عذاب ہوگا تو تمہیں بھی تو عذاب ہوگا نا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو جسم کے اعضاء انہیں جواب دیں گے کہ اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، انسان کو ہر وقت اس بات کا فکر کرنا چاہیے کہ کل کو یہ اعضاء جن کے ساتھ میں رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں یہ میرے نہیں ہوں گے بلکہ میرے خلاف چلیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے۔ وَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ فرماتے تھے قیامت کے دن جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، فرمایا قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے حشر کی عدالت میں قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 چیزوں کا جواب جب تک نہ دے دے قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے قدم حشر کی عدالت میں ہل نہیں سکتے، دونوں قدموں پاؤں پر کھڑا ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر کس کام میں کھپائی؟ اللہ کی فرما برداری میں کہ نافرمانی میں؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں خرچ کی؟ اللہ کی نافرمانی میں کہ رب کی فرم؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کیسے کمایا اور خرچ کیسے کیا؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جی میں نے کمایا ہے، اب میری مرضی جہاں مرضی خرچ کروں، ڈولڈ مکے پہ خرچ کروں، اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کروں، یہ تو میرا اپنی مرضی ہے نا۔ فرمایا نہیں، جواب دینا پڑے گا۔ وعن مالہ، مال کیسے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، سود سے کمایا، دھوکے سے، فراڈ سے، رشوت سے، اللہ کی نافرمانی میں کمایا، اور پھر اس کو خرچ کہاں کیا؟ پوچھا جائے گا، جب تک جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہل سکیں گے۔ فرمایا وعن علمہ وماذا عمل فیما علم، علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا؟ درس بھی سنتا تھا، اللہ کا قرآن بھی سنتا تھا، پڑھتا تھا، لیکن اس پر عمل کہاں تک کیا؟ اللہ اکبر! کیونکہ اگر عمل جو ہے وہ علم کے مطابق نہیں ہے تو وہ علم انسان کے لیے وبال ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جس کو پوچھ گیچھ ہوگی، اماں جی عائشہ صدیقہ فرمان لگے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا من نوقش الحساب ہلاکا،
جس سے قیامت کے دن حساب کے بارے میں پوچھا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اماں جان فرمانے لگی یا رسول اللہ، فرماتے ہیں بھائی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ فرمایا عائشہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اسے پوچھا نہیں جائے گا بلکہ صرف دکھایا ہی جائے گا۔ ذالک العرض، صرف اس سے ماض نامہ اعمال نامہ دکھایا ہی جائے گا۔ اور جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، بڑا خوش ہو کے کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابی، آؤ پڑھو میری کتاب۔ بچوں کو جب رزلٹ مل جاتا ہے نا تو کبھی ابو کو رزلٹ دکھا رہے ہیں، کبھی چاچو کو دکھا رہے ہیں، کبھی کس کو، ہاں جی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں کر لیں، بڑے خوش ہوں گے۔ ہاؤ اقرؤ کتابی، آؤ پڑھو میرے ہم، مجھے دنیا میں رہتے ہوئے میں محنتیں کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے میرا حساب دیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ، جنتوں میں ہوگا، پھل قریب قریب ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، دنیا میں جو تم محنتیں کرتے رہے آج اس کا بدلہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ بد نصیب جنہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں کرتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنا ہے، مر کے حساب دینا ہے۔ فرمایا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اس وقت کہے گا ہائے کاش مجھے یہ اعمال نامہ ملتا ہی نہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے کاش موت میرا مجھے ختم کر دیتی، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ آج تو مال کو جمع کر کر کے بینک بیلنس بنا، کوٹھیاں بلڈنگیں اور زمینیں بنا کے کہتا ہے جی میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میں نے جناب بڑا امیر آدمی ہوں فلاں۔ فرمایا اس دن کہے گا حلق عنی سلطانیہ، میری حکومت بھی تباہ ہوگی، میرے تعلقات بھی ختم ہو گئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور قیامت کے دن کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، ہر ایک نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، اور وہ پل صراط ایسی ہے کہ فرمایا کافروں کو منافقوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں اور اللہ ذوالجلال کے بندے بن جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اگر انسان کو سمجھ آ جائے اللہ، اور دیکھے کہ پہلی قومیں جنہوں نے رب کی نافرمانیاں کی ان کا کیا حال تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ اس لیے جن لوگوں کو فکر آخرت ہوئی، جن لوگوں نے آخرت کا فکر کیا، پھر وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ پھر اگر کل کے وہ ڈاکو تھے تو آج لوگوں کے راہبر بن گئے، اگر کل کے وہ ظلم کرنے والے تھے آج لوگوں کے مہربان بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے فوجیوں نے کسی بوڑھی عورت کی گائے ذبح کر کے کھا لی۔ اب وہ بوڑھی عورت جب نکلنے لگے تو وہ پل پر آ کر کھڑی ہوگی، کہنے لگی سلطان مجھے یہاں حساب دینا ہے کہ آخرت کے پل صراط پر حساب دینا ہے؟ فوراً نیچے اترے، کہنے لگے اماں دنیا میں بتا تمہیں کیا؟ کہنے لگی میری گائے آپ کے فوجیوں نے کھا لی ہے۔ فوراً اس کو راضی کیا، اس کو بے شمار۔ میرے بھائی ایک دنیا ہے اور ایک آخرت کا پل ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب کنا کچھ ہے
किन्ना को टाइम जे? अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत से पहले शहजादों जैसी ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन जब खिलाफत का बोझ आ पड़ा तो फिर सारा दिन खिलाफत के काम करते और रात को रोते रहते और फरमाते सब लोगों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, बेवाओं की, कैदियों की, सब की जिम्मेदारी मुझ पर है और क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन बीवी से कहा, मुझे घर में कोई 1 दिरहम है या 1 रुपया, आज जी चाह रहा है कि मैं अंगूर खा लूँ, अंगूर खरीद लूँ। बीवी ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हो के 1 दिरहम खर्च नहीं कर सकते। फरमाया, हाँ, जहन्नम की हथकड़ियाँ पहनने से दुनिया में ये तंगी रहना मेरे लिए बेहतर है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अगर आप बंदे को आखिरत का फिक्र आ जाए तो अमली ज़िंदगी में झूठ, धोखा, फ़रेब, ख़यानत, बदअहदी, हसद, बुग़्ज़, कीना, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कोई वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेगा, कोई रिश्तेदारों के साथ कता रहमी नहीं करेगा। इसी तरह शराब, जुआ, चोरी, डाका, जुल्म, ज़्यादती, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद भी अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, उन्हें इस आयत को सामने रखना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। फरमाया, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। अल्लाह फरमाते हैं वो मोमिन नहीं है, क्योंकि ये युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये अल्लाह को और मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। और फरमाया, हालांकि ये जानते हैं। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो अपना हिसाब खुद कर ले, क्योंकि क़यामत के दिन तो अल्लाह ने हिसाब ले ही लेना है। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, वो क़यामत का दिन बड़ा ही मुश्किल होगा, क़यामत का दिन बड़ा ही मुश्किल होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सलमान फ़ारसी को मदाइन का गवर्नर बनाया और 4 या 5 हज़ार दिरहम उनकी तनख्वाह मुकर्रर की, लेकिन तनख्वाह मिलती थी गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर देते थे। जब आखिरी वक्त हुआ, हज़रत साद बिन अबी वक्कास उनके पास आए और वो रो रहे थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रो रहे थे। पूछा, क्यों रो रहे हो? फरमाने लगे, मौत से नहीं डरता, ना दुनिया की ख्वाहिश है, रोना इसलिए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा लिया था कि दुनिया को जमा ना करूं, और मैं डरता हूं कहीं दुनिया को मैंने जमा किया और क़यामत की रसूलुल्लाह की ज़ियारत से महरूम ना हो जाऊं। जब वो फौत हुए तो देखा गया घर में क्या निकला। घर में एक प्याला, एक लोटा, एक पुराना कंबल, एक बड़ी प्लेट और तकिए की जगह 2 ईंटें थी, ये था उनके पास, और वो इससे भी डरते थे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के गवर्नर थे। एक मरतबा हज़रत उमर शाम में गए, हज़रत अबू दरदा के घर में गए। घर क्या था? दरवाज़ा पर एक टाट लगा हुआ था, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था, सवारी का पालान, चंद ईंटों का बिस्तर, सर्दियों में लेने के लिए एक चादर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ताज्जुब से पूछा, अबू दरदा क्या ये क्या है? फरमाया, आपने रसूलुल्लाह की हदीस नहीं सुनी कि तुम्हारे पास इतना माल होना चाहिए जितना मुसाफिर के पास होता है। हज़रत अबू दरदा फौत हो गए तो उनकी बीवी को पैगाम भेजा गया कि आप हमारे साथ शादी कर लो। दुनिया रहते हुए आपने बड़ी तकलीफ़ें उठाई अबू दरदा के दौर में, अब कुछ आराम सुकून। फरमाने लगे, अबू दरदा ने मुझे एक बात कही थी। वो फरमाते थे कि अगली मंजिलें बड़ी मुश्किल हैं, वहाँ बड़ी खाइयाँ हैं, बड़ी खंदकें हैं, जितना हल्का बोझ होगा उतना ही बंदा आसानी से पार कर लेगा। अल्लाह हमारे हाल पर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा इशा की नमाज में सूरत ज़िलज़ाल तलावत कर रहे थे, लोग चले गए, इमाम साहब सारी रात गमज़दा वहाँ बैठे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए तो उम्मुल मोमिनीन रो रही थी।
फरमाया मा युबकी का या आयशा, आयशा तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? फरमाने लगी ज़करतुन नार, जहन्नम की आग याद आ गई। फ़हल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामत या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप दुनिया में हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, कल क़यामत के दिन भी हमें याद करेंगे कि नहीं? अल्लाह फरमाया आयशा इम्मा फी सलासा मवातिन ला यज़कुरु अहदन अहदा, आयशा 3 मुकाम ऐसे हैं कोई किसी को याद नहीं करेगा, मैं भी किसी को याद नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। कौन कौन सा मुकाम? फरमाया इंदल मीज़ान, जब मीज़ान कायम होगी, जब तक पता नहीं चलेगा कि आया उसका पलड़ा भारी है कि हल्का है, कोई किसी को याद नहीं करेगा। वह इंदल किताब, जब आमाल नामे लोगों को दिए जाएंगे, जब तक आमाल नामा मिल ना जाए हर बंदा मुतफक्कर होगा, गम में होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फरमाया जब पुल सरात जहन्नम के ऊपर रख दी जाएगी, फरमाया उस वक्त भी कोई किसी को याद नहीं करेगा। ये सहाबा का हाल था जो रसूलुल्लाह के साथी थे और जिन्हें जन्नतों की खुशखबरी मिल गई थी। और ये सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का क्या हाल है? आपने फरमाया उस्मान जन्नती है, कई मौके पर आपने फरमाया, और उनका हाल ये था अन्नहु इज़ा वक़फ़ अलल क़ब्र यबकी हत्ता यबुल्ला लिहयतहु, कब्र पर खड़े होते इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। पूछा गया जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप इतना नहीं रोते लेकिन कब्र पर खड़े होकर क्यों रोते हैं? फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना इन्नल क़ब्र अव्वल मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा, ये कब्रें इनको मिट्टी के ढेर ना समझो बल्कि ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया उसको आखिरत में भी कामयाब हो गया, जिसको यहाँ हिसाब में पकड़ा गया वो आखिरत में भी पकड़ा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने औकात में अल्लाह जुल जलाल को याद करें, अपने आखिरत को याद करें, क्योंकि जब मोमिन को फिक्र आखिरत होता है गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो गलतियों पर इसरार नहीं करता बल्कि फ़ौरन अल्लाह के यहाँ रजू करता है, तौबा कर लेता है। अल्लाह से बंदा तौबा करता है तो फिर अल्लाह का वादा है कि अल्लाह बंदे को मुआफ़ फरमा देते हैं। लेकिन शर्त यह है तौबा करने के बाद दोबारा गुनाह के करीब ना जाए, गलती हो जाए माफ़ियाँ मांगता रहता है और दुनिया में रहते हुए जितना भी अल्लाह ने दिया उस पर साबर और शाकर रहता है। आपने फरमाया था दुनियावी मामले में अपने से नीचे को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखो। हमारी हालत यह है कि दुनिया में ऊपर वालों को देखते हैं, फलां के पास मकान है मुझे भी उससे कोठी बनानी चाहिए, मुझे भी ये करना चाहिए। लेकिन मोमिन जो भी मालिक ने दिया उस पर राजी है, खुश है, काने है। इसी तरह फिक्र आखिरत अगर बंदे को दिल हो तो फिर वो इबादत में सुस्ती नहीं करता, बल्कि जो भी अल्लाह के हुक्म आए नमाज में, रोज़े में, इबादत, ज़कात में, सब हर वक्त अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर फिक्र आखिरत ना हो तो फिर गुनाह पर गुनाह होते जा रहे हैं, तौबा की तौफीक नहीं होती, टाल मटोल करता है, दुनिया के लालच में देर रात गर्क है कि जैसे दुनिया मिल जाए, और इसी तरह इबादत में सुस्ती है। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए। कब्रों की ज़ियारत से इंसान को अपनी मौत याद आती है, रिश्तेदारों में बड़े लोगों को मिलें ताकि आपस में मोहब्बत भी कायम हो, ताल्लुकात में भी फ़रोग़ हो, और गाहे गाहे बीमारों की भी ज़ियारत करनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सेहत अता फरमा दी है। खुद मिन सेहतिका लिमरज़िका, बीमारी से पहले पहले इंसान सेहत को गनीमत जान ले और मौत से पहले पहले। और कभी कब्रों की भी ज़ियारत करनी चाहिए और मुर्दों को भी नहाना, मुर्दों कब्रिस्तान में जनाजा भी पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि ये भी कल भाई हमारे साथ था, आज ये दुनिया में चला गया है। या साहिबी ला तग़रिर बितनाउमी फल उम्र यनफदु वन नईम यज़ूलु व इज़ा हमलता इलल क़ुबूर जनाज़तन फ़अलम बिअन्नका बादहा महमूलु। ऐ मेरे भाई, दुनिया की नेमतों पर गुरूर ना करो, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगी। जब तुम कब्रिस्तान की तरफ किसी का जनाजा उठाकर जा रहे हो तो याद रखो आज तूने किसी को उठाया है, कल कोई तुम्हें उठाएगा।
اس لیے ہمارے بزرگ مولانا غلام رسول کلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک نصیحت نامہ ہمیں ان کا نصیحت نامہ تھا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں بڑی ہی نصیحتیں ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، دلا غافل نہ ہو یکدم، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے چھیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار، یہ کرموں نے کھانا ہے، یہ کیڑوں نے کھا جانا ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، کیا پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل اللہ کی یاد سے غافل، کریں جو دعویٰ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے، کہ یہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ فرماتے ہیں غلط فہمید ہے تیری، یہ تیری غلط فہمی ہے، غلط فہمید ہے تیری، نہیں آرام اس پل میں، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے، فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کوٹوں پر، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، کہاں وہ ماہ کنعانی، سیدنا یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے، سلیمان علیہ السلام کہاں چلے گئے، کہاں وہ ماہ کنعانی، کہاں تخت سلیمانی، گئے سب چھوڑیے فانی اگر نادان و دانا ہے، عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، بھائی وہ دن یاد کرو جس دن ملک الموت آئے گا، عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جائے ساتھ تیرے کوئی اکیلے تو نے جانا ہے، نظر کر اپنے خیشوں میں رشتہ داروں میں دیکھو کون تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، نظر کر خیشوں میں جو ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے، نظر کر ماڑیاں خالی، یہ بلڈنگیں دیکھو کئی بلڈنگوں والے چلے گئے لیکن ان کی بلڈنگیں آج خالی ہیں، نظر کر ماڑیاں خالی کہاں وہ ماڑیاں والے، سبھی کوڑا پسارا ہے دغا بازی کا بانا ہے۔ فرماتے ہیں غلام اتنی نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، غفلت کو چھوڑ دے اور حیاتی پر فخر نہ کر کہ یہ دنیا، اس پر تکبر نہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اللہ کی یاد کر ہر دم جو آخر کام آنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ آج ہم ہیں جس طرح ہمارے آباء و اجداد تھے، آج کل تھے لیکن آج ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔